सारी शिफ्टिंग होने वाली थी, यानी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप जल्दी से जो है सामान पैक करो, जल्द अज जल्द शिफ्ट करेंगे। और बस अल्लाह ताला की तरफ से ये था कि उससे पहले ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तक कि मैं अकेले पिछले साल जिन दिनों में कोरोना था उन दिनों में जो है मैं कराची तक भी गई। उन्होंने कहा हमने तो वो घर सेल कर दिया, लेकिन एक बात का मुझे अफसोस होगा और है, पीछे मुड़ के फिर पूछा नहीं किसी ने भी कि हम किस हाल में रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। मतलब समझो बंदा गया थे जान छूटी। कभी आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि जी आप मेरी हेल्प कर दो या आप मेरी मदद कर दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ जी मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, बारिश हुई और बारिश के बाद का मंज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर बाहर निकल गई मौसम को एंजॉय करने के लिए। हमारी गली के स्विमिंग पूल भर गए हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मकान है जिसमें आप रह रही हैं, ये आपका अपना है या आपके रेंट का है और आपका मकान कहाँ है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस अक्सर जो है मुझसे पूछे जाते हैं। और व्लॉगिंग में यह है कि आपको अपनी ऑडियंस के क्वेश्चन को जो है ना रिप्लाई करना होता है, अपनी ऑडियंस की इंटरेस्ट को देखना होता है। तो ये मैं बता दूं कि ये जो मकान जिसमें मैं रह रही हूँ ये तो रेंट का है। और मेरे मकान की स्टोरी क्या है, तो जब मेरी शादी हुई तो जिस तरह सब लड़कियों की शादी होती है तो उसको एक कमरा दिया जाता है घर के अंदर। तो विलेज में तो एक रूम है, ऑफ कोर्स वो तो आप सब ने देख लिया था। लेकिन इसके अलावा जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड के पास एज सच सिटी में कोई प्रॉपर्टी या कोई घर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड जो हैं जब वो छोटे से ही थे, क्योंकि उन्होंने खुद भी यतीमी की ज़िंदगी ही गुजारी थी, तो वो छोटे से ही थे, यानी कि 13-14 साल के होंगे तो उन्होंने जो है ना एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी और उसके साथ वो काम करते थे। तो यानी कि जब उनकी डेथ हुई ना तो तकरीबन उनको उस कंपनी के साथ कोई 15-16 साल हो गए होंगे। और माशाल्लाह उस कंपनी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली थी कि अब वो जो कंपनी है वो सब अपने एम्प्लॉइज़ को ना मतलब हर टर्न आती थी एम्प्लॉइज़ की, और सीनियरिटी वाइज या हार्ड वर्क के वाइज जो है ना अपने एम्प्लॉइज़ को जो है ना वो घर अलॉट कर रही थी। तो बस अब ये अल्लाह पाक की आजमाइश थी, अल्लाह पाक की तरफ से था। आखिरी जो 2 साल थे उसमें कंपनी की तरफ से जो है घर अलॉट हो चुका था, मतलब उन्होंने टर्न आ गई थी मेरे हस्बैंड की। और मुझे अभी भी याद है कि हम लोग घर देखने के लिए जाते होते थे, बाइक पे बैठ के मैं होती थी, मेरी बेटी उमामा होती थी, मरवा होती थी, और हम सब जो है कभी किस तरफ घर देख रहे होते थे, कभी किस तरफ घर देख रहे होते थे कि जिस रेंज में कंपनी ने कहा है उस रेंज में हम अपना घर ले लें। वो भी एक बहुत प्यारा सा वक्त था जो बस मेरी यादों में ही रह गया। और बयाना भी दे दिया, एक घर ले भी लिया। और बस ये है कि हमारी शिफ्टिंग होने वाली थी, यानी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप जल्दी से जो है सामान पैक करो और जो है ना हम शिफ्ट करेंगे ना, जल्द अज जल्द शिफ्ट करेंगे। और बस अल्लाह ताला की तरफ से ये था कि उससे पहले ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। और बस ये है कि कागज़ात और वो जो इंतकाल वगैरह होता है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अभी तक मेरा अपना घर नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो बस समझे कि मतलब इसके बाद वो बनने थे ना, वो सारे मराहिल अभी नहीं हुए थे। लेकिन ये है कि कंपनी की तरफ से अलॉट हो चुका था वो घर भी। और ये मतलब ये बात सबको पता है कि वो घर हमें अलॉट हो चुका था, मिल चुका था। लेकिन वही बात है कि नसीब में ना हो कोई चीज़ तो फिर इंसान क्या कर सकता है। तो बस जब हस्बैंड की इस तरह से सडन डेथ हो गई तो उसके बाद मैं तो बिल्कुल भी, आपको पहले भी मैं अपनी स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी खुद भी तबीयत ठीक नहीं थी, और ऊपर से इस तरह का सदमा भी इंसान फेस कर ले। तो मैं मकान तो क्या मतलब कुछ भी मेरे जहन में नहीं होता था, कोई भी चीज़ ना मैंने कभी पैसे की डीलिंग की थी, ना कोई इस तरह का काम, मतलब जिस तरह से अब मैं जॉब कर रही हूँ और अब मुझे कदर हुई है कि ये पैसा भी कोई चीज़ होता है और ये बच्चों के ऊपर लगाना होता है और ये करना होता है वो करना होता है, इन सारी चीज़ों से तो मैं गुजरी ही नहीं थी कभी भी। अच्छा, फिर कुछ टाइम जब गुजरा हस्बैंड की डेथ को, मैं अम्मी अब्बू के पास आ गई। तो देन जो हमारे बड़े थे, ठीक है, मेरे अब्बू और इसके अलावा कुछ और रिलेटिव्स, इन सब ने ये सोचा कि जाहिर सी बात है अपना घर होना चाहिए और अपना घर अलॉट हुआ घर है तो उसका पता करने के लिए जाते हैं। तो वो कंपनी की तरफ गए, कंपनी के बॉस से बात की
تو وہ بالکل انہوں نے جو ہے نا صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہم نے تو وہ گھر سیل کر دیا، اور بس مطلب کافی بات چیت کی ہمارے بڑوں نے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے اینڈ پہ یہی کہا کہ بس اس کا جو پروفٹ ہوا ہے وہ آپ لوگ لے لیں، لیکن وہ گھر اب ہم سیل کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے یہی کہا کہ اب ہماری کمپنی جو ہے وہ لاس میں جا رہی ہے اور اب ہم کسی کو بھی گھر نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے بعد مجھے کافی سارے لوگوں کا پتہ چلا کہ انہوں نے گھر دیا ہے نا، اور میں نے بھی کافی دفعہ اپلیکیشن بھیجی ان لوگوں کو، اور یہاں تک کہ میں اکیلے پچھلے سال جن دنوں میں کورونا تھا ان دنوں میں جو ہے میں کراچی تک بھی گئی، اور وہاں پہ بھی جا کے ان سے بات کی، کمپنی کے جو سب سے بڑے مالک ہیں نا ان کی طرف گئی اور ان کی وائف سے جا کے بات کی، کیونکہ میں یہاں پہ نام نہیں لوں گی کیونکہ میرا مقصد کسی کو ڈیفیم کرنا نہیں ہے، بس میں تو صرف اپنی سٹوری شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے۔ تو خیر اس کے بعد اب تک میں اتنی دفعہ اپلیکیشن دے چکی ہوں، لیکن ابھی تک تو انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ اگر انہوں نے گھر دیا تو ضرور میں یوٹیوب پہ اپڈیٹ کروں گی، بتاؤں گی کہ انہوں نے دیا ہے اب گھر۔ تو کافی دفعہ میں اپلیکیشنز دے چکی ہوں، اور اس سے زیادہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اور بس ابو بھی میرے یہی کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو اور ان سے توقع نہیں رکھو، کیونکہ ابو جی میرے جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ صبر والے اور بہت ہی زیادہ غیرت والے ہیں۔ اگر وہ اتنے جیسے دنیا ہوتی ہے نا، جیسے دنیا والے ہوتے ہیں، اگر وہ ایسے ہوتے تو وہ اپنا گھر بنا لیتے، لیکن نہیں، شروع سے اب تک ابو جی بھی میرے ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کیا، دوسروں کی ہیلپ کی، اپنے آپ کو چھوڑ کر، اور خود بھی صبر شکر کی ہی زندگی گزاری۔ لیکن ایک بات کا مجھے افسوس ہوگا اور ہے کہ کمپنی والوں نے پیچھے مڑ کے پھر پوچھا نہیں کسی نے بھی کہ ہم کس حال میں رہ رہے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں، مطلب سمجھو بندہ گیا تے جان چھوٹی۔ اور خیر میں تو اب اپلیکیشنز دے کے بھی تھک گئی ہوں، فونز کر کے بھی تھک گئی ہوں، خود کراچی تک بھی گئی ہوں، اور اب میرا بھی دل نہیں کرتا کہ میں بار بار ان کو اپلیکیشنز دوں۔ لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپلیکیشن نہیں دو گی تو وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ انسان کیا کر سکتا ہے۔ میں تو وہ تھی کہ میں نے کبھی آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ جی آپ میری ہیلپ کر دو یا آپ میری مدد کر دو، لیکن جب مجھے پہلی دفعہ اس طرح اپلیکیشن لکھنی پڑی تھی تو مجھے بہت یعنی کہ عجیب سا لگا تھا، جیسے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو کسی کام کے لیے اس طرح سے اپلیکیشن لکھی ہو۔ لیکن پھر ماں ہے نا، ماں کو کرنا پڑتا ہے سب کچھ، جس طرح باپ کرتا ہے تو اس طرح ماں کو بھی کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو خیر ابو تو یہی کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو، اس کی توقع ہی چھوڑ دو، اور میں بھی یہی ہے کہ ایک کوشش انسان کر سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے گھر بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ایک مطلب جو میں جاب کر رہی ہوں اس سے میں کتنا کچھ ہی کر سکتی ہوں، بس اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ میں یہ گھر کے کرائے دوں، اور یہ بجلی کے بل اب آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ادا کروں۔ اس دفعہ ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ آیا ہے 14,000 سے اوپر، بچوں کی فیسز ہیں، میرے آنے جانے کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایٹ لیسٹ گھر انسان کا اپنا ہونا تو پھر جاب سے کافی اچھا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر گھر بھی اپنا نہ ہونا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں پھر یہ ایفرٹ کر رہی تھی، اور یہ بھی یقین کریں مجھے سب کہتے تھے کہ آپ کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ کا گھر ہو، کیونکہ گھر بناتے لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے گھر بنایا نا ان کو پتہ ہوگا اس بات کا۔ تو خیر میری تو جیسی تیسی گزر گئی زندگی۔ انسان اپنے لیے نہیں سوچتا، اپنے بچوں کے لیے اور اپنی اگلی نسلوں کے لیے سوچتا ہے نا، کہ مطلب ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ اصل گھر جو ہے وہ مطلب اخروی گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا میں ہمارا سب کچھ نہیں ہے، اور میری بہت کوئی بڑی خواہش نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں نا کہ انسان اسی دنیا میں نہ اٹکا رہے، اسی دنیا کی ضروریات میں نہ اٹکا رہے، اس سے بڑھ کر کچھ کرے۔ یہ نہیں کہ بس اب پانی پورا نہیں ہو رہا، اب گھر کی یہ چیز نہیں ہو رہی۔ اور کرائے کے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام بھی نہیں کروا سکتے، یہاں تک کہ میخ تک بھی آپ یہاں پہ نہیں لگا سکتے، کیل تک بھی نہیں لگا سکتے۔ کوئی کام کرواتے ہیں تو پھر آپ کو یہی ہوتا ہے کہ یہ اس پہ اگر ہم سپینڈ کرتے ہیں تو سمجھو کہ وہ ہمارا ویسٹ ہی ہو گیا، وہ یہیں پہ رہ جائے گا۔ خیر اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اور
ज़िंदगी गुज़रती है اللہ پہ توکل کر کے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو کے، تو ایک در بند 100 در کھلے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی سبب کرے، اس سے اچھا سبب کرے، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے۔ نہیں تو وہ دنیا تو ہے نا جن کے گھر نہیں ہوں گے، جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر اجر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس میں جس طرح میں نے وہ اپلیکیشن پہلی دفعہ لکھی، اسی طریقے سے اب یہ چینل میں نے بنایا، اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ میں اس چینل کو اوپر لے جا سکوں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، مجھے گلٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور میرے کندھوں پہ جو بوجھ ہے وہ کچھ حد تک کم ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ الحمدللہ، بہت اچھے لوگ اس چینل کے تھرو میرے ساتھ جڑے ہیں، اور بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو میری پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے جب ایک بندہ جا کے دیکھتا ہے تو پھر 4-5 لوگوں کو اور بھی جو ہے نا میری وہ ویڈیو سجیسٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں جس طرح سے چاہ رہی تھی نا کہ میرا چینل گرو ہو، اور بہت سارے لوگوں کے چینل گرو ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ اتنی زیادہ وائرل ہوئی ہیں کہ ان کا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا اور ان کے چینلز مونیٹائز ہو گئے، تو وہ چیز ابھی تک نہیں ہوئی۔ پھر بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ نا امید نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اور یہ ہے کہ اب بھی مجھے آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا جو ہے نا 1 ایئر کمپلیٹ ہو گیا ہے، شاید اس کے اوپر بھی 1-2 منتھس ہو گئے ہیں، اور جو میری فرسٹ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اب آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کا واچ ٹائم مائنس ہو رہا ہے۔ تو بس اب میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے ایٹ لیسٹ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر مطلب میں بہت زیادہ کہ مجھے بھی، میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے خواہش نہیں ہے، اگر 2 کے 3 کے 4 کے 5 کے لوگ تک بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں نا مجھے ڈیلی بیسس پہ، تو کچھ نہ کچھ میں کر سکوں۔ اور جی آج ہم نے اروی بنائی تھی اور مونگ دال کا چیلا بنایا تھا، جو بچی ہوئی باقی مونگ کی دال تھی جو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ریسیپی میں نے کمپلیٹ نہیں شیئر کی کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ریئل لائف سٹوریز میں ہی انٹرسٹڈ تھے، تو دین آئی تھاٹ کہ کب سے میرا مطلب مائنڈ بن رہا تھا، لیکن پھر میں کہتی ہوں مجھ سے مطلب شیئر ہوتی نہیں ہے سٹوریز۔ تو خیر اروی بناتے ہوئے اگر آپ پیچھے جائیں تو میں نے ایک ٹپ یوز کی ہے جس سے جو ہے نا ہاتھوں میں کھجلی نہیں ہوگی، اور وہ ٹپ میں بتاؤں گی آپ کو کمیونٹی پہ۔ آپ کمیونٹی پہ آئیں اور وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی، یا بتا دوں سمجھ نہیں آ رہی، چلو کمیونٹی پہ بتاؤں گی، اور اگلی دفعہ جب پکاؤں گی نا تو بھی بتاؤں گی، دیکھتی ہوں کتنے لوگ آتے ہیں کمیونٹی پہ۔ ہاتھوں میں کھجلی نہیں ہوگی، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ اس دفعہ میں نے اروی بنائی تھی تو بالکل بھی لیسدار بھی نہیں بنتی ہے اس ٹپ کے ذریعے سے نا۔ اور بس آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔